آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حاضر مجلس سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے۔ مجھ پر بھی نگاہ لطف و کرم ایک بار خدایا ہو جائے۔ ہو جاؤں فدائے حبیب خدا جینے کا بہانہ ہو جائے۔ یہ شان رسالت یہ شان رسالت کیا کہیے، یہ جاہ و جلالت کیا کہیے۔ ہو جائے کمر دو ٹکڑے اگر انگلی کا اشارہ ہو جائے۔ معزز و مکرم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ امام الانبیاء سید الانبیاء آمنہ کے در یتیم لال سب نبیوں کے سردار، اللہ کے دلارے، اللہ کے حبیب، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ولادت، حضور کے اخلاق، حضور کی گفتار، حضور کے کردار، حضور کی حیات طیبہ، حضور کی پوری زندگی، حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، حضور کا لین دین، معاملات، معاشرت، سیاست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں پوری دنیا میں بات چل رہی ہے۔
پوری دنیا میں علماء کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق لوگوں کو فضائل اور مسائل بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم آمنہ کے در یتیم لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں ہر وقت حضور کے اخلاق، حضور کا کردار، حضور کی گفتار دل اور دماغ کے اندر رکھنی چاہیے۔ کوئی خاص دن، کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک مہینے کے لیے نہیں آئے، ایک سال کے لیے نہیں آئے، 63 سالہ زندگی کے لیے نہیں، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قیامت تک کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ حضور صرف ایک علاقے کے لیے نبی نہیں آئے، مکہ کے لیے نہیں آئے، مدینے کے لیے نہیں آئے، حجاز مقدس کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی عالمی نبی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ہمارے نبی کیا ہیں؟ عالمی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ عالمی نبی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، پورے جہان کے لیے نبی بن کر آنے والے ہمارے نبی ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، جانوروں کے لیے نبی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ میرے دوستو، ہر مخلوق کے لیے حضور نبی بن کر آئے ہیں، ہر مخلوق کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، سبحان اللہ کہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں، کائنات والو سن لو، اے فرشتوں سن لو، اے جنات کی جماعت سن لو، اے انسانوں سن لو، اے نبیوں سن لو، میرے نبی آئے تو آخر میں ہیں لیکن نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، صرف مکے والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، مدینے والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، حجاز والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، یمن والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے۔ قربان جائیں امام الانبیاء، سارے جہان والوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، درندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت۔ میرے دوستو، ہر مخلوق کے لیے حضور رحمت بن کر آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے حضور کے تذکرے کیے جاتے ہیں کیونکہ ولادت کا مہینہ ہے، تاکہ لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے، اس لیے ہم حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کے اخلاق بیان کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو حضور سے آنے کے پہلا دور تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہمارے نبی جب آئے تھے، حضور کے آنے سے پہلے کیسا دور تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کر آئے۔ میں اس کے لیے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، لقد من اللہ، سبحان اللہ کہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ دوسری جگہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وَإِن تَعُدُّوا، اللہ اعلان کر رہے ہیں، اے کائنات کے لوگوں سن لو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ گننا چاہو، کوئی نعمت شمار کر سکتا ہے؟ اللہ کے احسان شمار نہیں کیے جا سکتے، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سچی کتاب میں کہہ رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں، اور نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت چھن جاتی ہے، اس وقت تک قدر نہیں ہوتی جب نعمت پاس ہے، جب نعمت چھن جاتی ہے۔ ارے نعمت کی قدر ان سے پوچھو
بیمار سے پوچھو، اے صحت والو بیمار سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، نبینے سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، گونگے سے پوچھو زبان کتنی بڑی نعمت ہے، بہرے سے پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے، پاگل سے پوچھو دماغ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں، یہ ہاتھ پاؤں کا نظام، معدے کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، دل کا نظام، دماغ کا نظام۔ میرے دوستو پورے جسم کے اندر ہی نعمتیں گننا شروع کر دو، گن نہیں سکتے۔ تیرے سانس کا آنا، تیرے سانس کا آنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی سے پیاس اللہ بجھانے والے، روٹی سے بھوک اللہ دور کرنے والے، یہ اتنی اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہر چیز انسان تیرے لیے پیدا کی۔ اللہ نے ہر چیز اے انسان تیرے لیے پیدا کی، لیکن اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تارے آندے بلدے ہوئے چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چال دا دیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دین دیا نے سفید تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے۔ میرے دوستو اللہ اعلان کر رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرو گے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، نعمتیں تو بڑی ہیں، احسان اللہ نے نہیں جتلایا۔ ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں، ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ احسان جتا رہے ہیں کہ میں نے یہ احسان تم پر کیا ہے۔ آنکھیں دے کر اللہ نے قرآن پورا اٹھا لیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دی ہیں، دماغ دیا ہے، احسان نہیں جتایا۔ ایک نعمت ہے، دل میں آتا ہے کہ نہیں سوال کہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ احسان جتا رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق لام بھی تاکید کیا ہے؟ عربی پڑھنے والے سیکھنے والوں سے پوچھیں، لام بھی تاکید کے لیے، قاد جو ہے اور تحقیق کے لیے آتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اور پھر جو صیغہ اللہ نے مَنَّ اللَّهُ کا استعمال کیا ہے وہ اور تاکید کے لیے ہے کہ اے جہان والو سن لو، تحقیق کہ البتہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اے اللہ کون سا احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پر یہ احسان جتانا چاہتے ہیں۔ کون سا احسان؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ کس کو؟ رسول بھیج کر اللہ احسان جتانا چاہتے ہیں۔ احسان کیوں اللہ جتا رہے ہیں؟ سامعین کرام توجہ کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ احسان کیوں جتا رہے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہمارے نبی بھیج کر اللہ احسان اس لیے جتا رہے ہیں کہ اگر میرے نبی نہ آتے تو تمہیں ہدایت کیسے ملتی، اگر میرے نبی نہ آتے تمہیں روشنی کیسے ملتی، اگر میرے نبی نہ آتے تم لوگ سیدھے رستے پہ کیسے چلتے، اگر میرے نبی نہ آتے تو ظلم کیسے ختم نہ ہوتا۔ میرے دوستو نبی آئے ظلم ختم ہوا، نبی آئے اندھیرے ختم ہوئے، نبی آئے روشنی آئی، نبی آئے ہدایت ملی، نبی آئے تو ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا۔ ہمیں اللہ کون سکھاتا؟ سبحان اللہ کہہ دیں، اللہ ہی اللہ کریے تے تانگل بندیے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بندیے، اللہ ہی اللہ 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 اللہ، سب کہہ دیں اللہ اللہ اللہ، اللہ ہی اللہ کریے تے تانگل بن دیے،
کامل مرشد پھڑیے تے تاگل بن دیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہادی بن کر آئے، مرشد بن کر آئے۔ حضور نہ آتے تو میرے دوستو ہدایت نہ پھیلتی، حضور نہ آتے تو روشنی نہ ملتی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے لیے زمانہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے لیے کعبہ ترستا تھا، جن کے آنے سے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے میرے دوستوں ہمیں ہدایت ملی۔ پہلے ظلم و ستم عام تھا، ہر طرف ظلم و زیادتی تھی، ماں کا کوئی پتہ نہیں تھا ماں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے آ کر بتایا ماں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائیں، صحابہ اکرام ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں، خستہ حالت کپڑے، کمزور سی بوڑھی عورت آ رہی ہے۔ جب قریب آئی صحابہ کہتے ہیں آمنہ کی در یتیم لال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اپنی کملی، اپنی چادر حضور نے بچھا دی اور اس اماں کو چادر پر بٹھایا، بڑی عزت سے نوازا۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کے لیے امام الانبیاء نے اپنی کملی بچھا دی ہے۔ جب حضور نے ان کی خدمت کر لی اور ان کی اچھے طریقے سے ان کی خدمت کی، ان کو دبایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو رخصت کر دیا، تو صحابہ تو پہلے ہی حیران ہو چکے تھے کہ ابھی ہم پوچھ جائے گی تو ہم پوچھتے ہیں۔ جب اماں چلی گئی صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے بھئی یہ کون عورت تھی جس کو آپ نے اتنی عزت سے نوازا، اپنی کملی جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے وہ بچھا کر آپ نے ان کو عزت دی، یہ کون عورت تھی؟ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اماں حلیمہ تھی۔ سبحان اللہ کہہ دیں اونچی آواز میں اور ذری، جس کو اماں حلیمہ سے پیار ہے، حضور کی دائی سے جنہوں نے دودھ پلایا، اور اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں۔ فرمایا یہ میری اماں حلیمہ تھی، اماں حلیمہ سعدیہ جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ ماں کی عزت کرنا سکھا دیا کہ ماں کے سامنے بولنا نہیں، ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ جس نے ماں کی عزت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے باپ کی عزت کی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میرے دوستو معاشرے کے اندر ماں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جہالت کے دور کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان وقت کے اندر حالات یہ تھے کہ جب باپ فوت ہو جاتا تھا تو ماں بھی جہاں جائیداد تقسیم ہوتی تھی ماں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جہالت کی اتنی انتہا تھی، بیٹے زیادتی والا کام کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے دوستو ماں کی عزت کرنی کس نے سکھائی؟ سب کہتے حضور نے۔ کس نے؟ حضور نے۔ باپ کی عزت کس نے سکھائی؟ حضور نے۔ بیٹی کی عزت کس نے سکھائی؟ حضور نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ، ایک شخص حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، آ کر سلام کیا، پاس آ کر بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان بھی ہو چکا ہوں، میں دین بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن میرے پچھلے بڑے گناہ ہیں، میں نے بہت گناہ کیے، کیا میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سا گناہ تو نے کیا ہے؟ اس نے کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کیا تو نے زنا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کیا تو نے چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا؟ کون سا ایسا گناہ کیا ہے بتا تو صحیح۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ باقی گناہ تو ٹھیک ہیں لیکن ایک گناہ مجھے بڑا کھٹک رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ وہ مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ جہالت کا دور تھا، میری بیوی حاملہ تھی، مجھے سفر پر جانا تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا سن لے
جب یہ پیدائش ہوگی تو دیکھ رہے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اگر بیٹا ہو تو نے اس کو پرورش کرنی ہے، اگر بیٹی ہو تو نے اسے زندہ دفن کر دینا ہے. دور جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، ان زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں دفن کر دیا گیا تھا، ارے تمہارا قصور ہی کیا تھا. یہ چھوٹی سی بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے، یہ معصوم سی بچی جس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ارے اے ظالمو تو نے کیوں اس کو دفن کر دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اس بچی کو بھی لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اب بتا کہ تجھے کس نے دفن کیا تھا. میرے دوستو، وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو ہدایت کی تھی کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر بچی ہوگی تو نے اس کو دفن کر دینا ہے، ہم نے اس کو نہیں پالنا. لیکن کافی سالوں کے بعد جب وہ گھر آیا، دیکھا تو اس کے صحن کے اندر ایک بچی کھیل رہی ہے، ایک بچی کھیل رہی ہے. اس وقت تو اس نے نہیں پوچھا. شام جب ہوئی، رات ہوئی تو اپنی بیوی سے پوچھا وہ جو بچی ہمارے صحن میں کھیل رہی ہے وہ کس کی بچی ہے، کون ہے وہ؟ اس نے بتایا جب اس سفر پر چلا گیا تھا میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی، وہ تیری اور میری بچی ہے، تو بھی نہیں تھا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں نے اس لیے بچی کو پالنا شروع کر دیا، میرے دل اجازت نہیں دیا کہ میں اس کو دفن کروں، میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کی پرورش کرنی شروع کر دی. تو یہ بچی تیری اور میری بچی ہے، ہماری اولاد ہے. اس کو بڑا ہی غصہ آیا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے پوری رات نیند نہ آئی، بے چینی میری لگی ہوئی کہ صبح کو جب میں ابو جہل کے پاس جاؤں گا، امیہ کے پاس جاؤں گا تو وہ سارے سردار کیا کہیں گے کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، تیرا داماد بھی ہوگا، مجھے تانا دیں گے، وہ کیا ہوگا. اس لیے جب صبح ہوئی میں نے اپنی بچی کو کہا تیار ہو جا، تیرے ماموں کے پاس تجھے ملانے لے کر جاتا ہوں. میں نے ایک رسی بھی لے لی، ایک کہی بھی لے لی اور اس کو لے کر چل دیا. میرے دوستو، راستے کے اندر ہم جا رہے ہیں، بچی کہتی ابا جان میں تھک گئی ہوں، میرے دل پر کوئی ترس نہ آیا. میں انہیں کہا چل آگے چلتے ہیں. جاتے جاتے آگے جنگل آ گیا. جنگل کے اندر میں نے ایک جگہ اسے بٹھا دیا اور میں اپنی کئی سے کھودنے لگا گڑھا کھود رہا ہوں. سورج کی تپش بھی پڑ رہی ہے، سورج کی گرمی بھی پڑ رہی ہے. میری بیٹی میرے پاس آ کر کہتی ہے ابا جان کیا آپ یہ مشقت کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ترس نہ آیا. اور وہ کہتی ہے ابا جان آپ بیٹھ جائیں، آرام کر لیں. لیکن میرے دل پر کوئی ترس نہ آیا. میں گڑھا کھودتا رہا. جب گڑھا کھود دیا میں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. بچی رونے لگی، چلانے لگی کہ ابا کیوں ایسے کر رہے ہو، مجھے کیوں باندھ رہے ہو، میں نے کیا زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے یہیں جنگل میں چھوڑ دو. لیکن میرے دل پر کوئی ترس نہ آیا. میں نے اس بچی کو پکڑ کر میرے دوستوں گڑھے کے اندر ڈال دیا. گڑھے کے اندر ڈالنے کے بعد میں نے ایک بھاری پتھر بھی اس کو اوپر رکھ دیا. بچی رونے لگی، چلانے لگی کہ ابا مجھے چھوڑ دو. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے گھر لے کر جاؤ، یہی مجھے جنگل کے اندر چھوڑ. میں تجھ سے روٹی نہیں مانگتی، کھانا نہیں مانگتی، تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی، کپڑے کا مطالبہ نہیں کرتی، مجھے یہیں جنگل کے اندر چھوڑ کر چلا جاؤ. لیکن اے اللہ کے محبوب میرے دل پر کوئی ترس نہ آیا. میں نے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی. اس پر مٹی ڈالتا رہا، بچی چلاتی رہی حتیٰ کہ میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ سنا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور بھی رونے لگے، صحابہ جو بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے. اس شخص کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں. پھر بھی کہا یا رسول اللہ یہ گناہ ایسا ہے کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے لالے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور حضور فرما رہے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام ایک ایسی دولت اللہ نے تجھے آج دے دی ہے کہ یہ ما کان قبلہ، جو تو نے پچھلے گناہ کیے تھے سارے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں. اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، زنا بھی معاف ہو گیا، چوری بھی معاف ہو گئی. اسلام اتنی بڑی دولت ہے.
میرے دوستو یہ اسلام سے پہلے کی جہالت ہے کہ میرے دوستو بیٹی کو کوئی عزت نہیں، بیٹی کی عزت کرنا حضور نے سکھائی۔ حضور نہ آتے تو بیٹی کی عزت کون سکھاتا؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بچیوں کو پالا، ان کی اچھے طریقے سے پرورش کی، ان بچیوں کا پھر اچھی جگہ نکاح کر دیا، میرے دوستو اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جس کی وہ بچیاں تھی، جس نے پالا تھا، جس نے آگے نکاح کر دیا، جنت کے اندر وہ شخص اور میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نے انگلیاں ملا کر دکھا دیا کہ وہ شخص اور میں جنت کے اندر ایسے ہوں گے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ جہالت ہے۔ پیارے آقا نہ آتے تو ہمیں سیدھا رستہ کون دکھاتا؟ ہم تو جہالت کے گڑھوں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ حضور آئے، حضور نے ہمیں تعلیم دے، حضور نے علم سکھایا، حضور نے دنیا میں رہنا سکھایا۔ اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ احسان اللہ جتا رہے ہیں۔ اگر میرے نبی نہ آتے تو ماں کی عزت کرنا کون سکھاتا؟ اگر میرے نبی نہ آتے بہن کی عزت کرنا کون سکھاتا؟ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ شریک بہن، یہ حضور کو کھلایا کرتی تھی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضور کے ساتھ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ جب طائف کا غزوہ ہوا اور صحابہ وہاں سے قیدیوں کو پکڑ کر لے کر آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے پوچھا شیمہ نبی ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ شیمہ کے ذہن کے اندر آیا کہ محمد نام کے تو صرف ایک ہی فائدہ ہے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ محمد نام عرب کی سرزمین پر کسی نے رکھا نہیں تھا آج تک، یہ محمد وہی مجھے لگتا ہے کہ جس کو میں نے بچپن میں کھلایا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر جا کر کہہ دینا کہ آپ کی بہن شیمہ آ رہی ہے، جا کر کہہ دینا کہ آپ کی بہن شیمہ آ رہی ہے۔ وہ صحابی دوڑتا ہوا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ ہم قیدی لے کر آ رہے تھے، ان کے اندر ایک عورت ہے جو کہتی ہے میرا نام شیمہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، یا رسول اللہ کیا بات ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا وہ کہاں ہے؟ شیمہ اس کو لے کر آؤ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ اور کتنے قیدی ہیں؟ 300 قیدی۔ حضور فرمایا کہ ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دو، سبحان اللہ کہہ دیں۔ میری بہن آ رہی ہے، بہن کی عزت کرنا سکھا دے۔ حضور نے اپنی چادر اتار کر حضرت شیمہ کے سر پر ڈال دی۔ میرے دوستو بہن کی عزت بھی حضور نے سکھائی، بیٹی کی عزت بھی حضور نے سکھائی، ماں باپ کا احترام بھی حضور نے سکھایا۔ اگر حضور نہ آتے ہمیں دنیا کے اندر رہنا کس نے سکھانا تھا؟ ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، معاملات کس نے سکھانے تھے؟ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت کرنا سکھائی، بڑوں کا ادب کرنا سکھایا۔ میرے دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے۔ کائنات والوں سن لو، حضور کے آنے کا زمانہ، حضور جس مہینے کے اندر آئے ہیں اسے ربیع کہتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار کو۔ جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا، اس مہینے کا انتخاب کیا جو مہینہ بہار کا ہے، بڑا خوشگوار موسم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ولادت کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ سچے کو۔ صبح صادق کو اس لیے صبح صادق کہتے ہیں کہ وہ وقت سچا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو اس وقت مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے ولادت کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا وہ وقت بھی سچا، حضور بھی سچوں کے سچے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا۔
آدم علیہ السلام کی ذریت کو چنا، ان کی نسل کو دیکھا، اس کے اندر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا، ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، اسماعیل ذبیح اللہ کے خاندان لڑی سے کنانا کو چنا، کنانا سے پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش سے اللہ تعالیٰ نے ہاشمی خاندان کو چنا، ہاشمی خاندان سے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب سے اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ سے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار کو چنا۔ میرے دوستو، آپ کا خاندان قریش ہے، ہاشمی قبیلہ قریش، ہاشمی خاندان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ ہے، سبحان اللہ کہہ دیں، نام عبداللہ چنا اللہ نے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اس لیے اللہ نے یہ نام بھی چنا، اس لیے کائنات والوں کو پتہ چل جائے میرے نبی جس کے بیٹے ہیں اس کا نام اس کا نام عبداللہ ہے، معنی اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ میرے نبی آئے ہیں لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی بندگی میں ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو عباد اللہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور ہمیں عباد اللہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، جانور بن کر زندگی نہ گزاریں، حیوان بن کر زندگی نہ گزاریں۔ اور اللہ کے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ، سبحان اللہ کے اونچی آواز میں، جس کو پیار ہے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہے۔ آمنہ کا مطلب کیا ہے؟ امن والی، آمنہ کا معنی امن والی عورت، اس لیے کہ کائنات والوں کو بتانا چاہ کہ میرے نبی امن والے ہیں، میرے نبی امن کا درس دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور کا نام ہے محمد، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا نام، ایسا مبارک نام ہے حضور کا، ایسا پیارا نام کائنات کے اندر کبھی کسی کا رکھا نہیں گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے، کئی نبی آتے رہے، آخر میں امام الانبیاء آئے، لیکن کسی نبی کا نام محمد نہیں تھا، کسی ولی کا نام محمد نہیں تھا، کسی کا بھی نام محمد نہیں تھا، صرف ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ اس لیے کہ یہ آمنہ کے در یتیم لال جس علاقے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، یہ مکہ کی وہ دھرتی ہے جس دھرتی کا انتخاب اللہ نے ہزاروں سال پہلے کر دیا تھا۔ یہ اس دھرتی جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے، اس دھرتی پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجنا تھا۔ مکہ جیسے شہر کے اندر اللہ نے مکہ کے اندر اپنی برکتیں رکھی ہیں، مکہ کے اندر اللہ کا گھر موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، ایسی جگہ اللہ نے چنی۔ پھر روایات میں آتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے مکہ کا شہر چنا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک نے جس شہر کی قسمیں اٹھائی، جس جگہ کے اندر حضور کو بھیجا، جس کمرے کے اندر حضور کی پیدائش ہوئی ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، کمرہ انوارات سے روشن ہو جاتا ہے، انوارات ہی انوارات بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کائنات والوں کو اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی آئے، روشنی لے کر آئے، نور ہدایت لے کر آئے۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم نے بھی سیدھے رستے پر چلنا ہے، اگر تم نے اندھیروں سے نکلنا ہے تو میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو۔ اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، سبحان اللہ کہہ دو، اگلا مصرع ہے۔ اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے، ہم پھول سے کانٹوں کو جدا کرتے رہیں گے۔ تصور میں جب چہرہ خیر الانام آیا، حضور کا چہرہ، تصور میں جب چہرہ خیر الانام آیا، جبی خم ہو گئی لب پر درود و سلام آیا، اور سر حشر کیوں نہ اترائیں ان کے چاہنے والے، اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں، اور سر حشر کیوں نہ اترائیں ان کے چاہنے والے، کیا یہ کم ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھوں پہ جام آیا، اونچی آواز میں،
حضور جب حوض کوثر پر ہوں گے میرے دوستو ہم بھی حضور کے پاس بیٹھے ہوں گے، صحابہ بھی موجود ہوں گے، صدیق اکبر بھی موجود ہوں گے، عمر فاروق بھی موجود ہوں گے، عثمان غنی بھی موجود ہوں گے، شیر خدا بھی موجود ہوں گے۔ حضور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بانٹ رہے ہوں گے۔ حضور کی ایک صفت ہے قاسم، حضور کا ایک نام کیا ہے؟ قاسم۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ حضور حوض کوثر تقسیم کریں گے۔ اللہ نے حضور کی ایک صفت رکھی ہے، اللہ نے حضور کی ایک شان بیان کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے دوستو کیا یہ کم ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھوں پہ جام آیا؟ تو حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا یہ مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، تو حضور آئے بہاریں لے کر، حضور آئے بہاریں لے کر۔ حضور جب آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور سکھا دیا، لوگوں کو دنیا میں رہنے کا مطلب بتا دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اعلان کروا دیا کہ اے میرے نبی اعلان کر دو کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے دل لگانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں کوٹھی بنگلے اور بیلنس بنانے کے لیے نہیں آئے، تمہیں دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، میرے نبی کے طریقے پر چلو گے، جیسے میرے نبی آئے ان کا آنا بھی شان والا، حضور کا جانا بھی شان والا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ میرے نبی کے آنے کا مہینہ بھی ہے، میرے نبی کے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں حضور آئے بھی ہیں، اسی مہینے میں حضور رخصت بھی ہوئے ہیں، اس لیے حضور کی سیرت کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ میرے دوستو سنت پر چلنے سے اللہ ہمیں کامیابی دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، قبر میں بھی کامیابی، حشر کے میدان میں بھی کامیابی، پل صراط سے بھی کامیابی سے گزر ہوگا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو بھائی سارے سنت پر عمل کریں گے بھائی، ہم اپنی زندگی کو بدلیں بھائی، یہود و نصارہ، ہندو، بدھ مت، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں، کھانے پینے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، سونے جاگنے کے اندر، لین دین معاملات کے اندر حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کی گفتار کو اپنانا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک ایک سنت اللہ کو بڑی پسند ہے میرے دوستو۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ کام ہے جو میرے پیارے آقا نے مسلسل کیا ہو۔ حدیث اور سنت میں فرق ملاحظہ کر لیں، بعض لوگ حدیث کو سنت سمجھ کر کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں، حدیث وہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس پر حضور نے ایک آدھ واقعہ ہو حضور کا، سنت اس کو کہتے ہیں جو متواتر حضور نے جس پر عمل کیا ہو، پوری زندگی جس سنت کو حضور نے اپنایا ہے وہ سنت ہے، اس پر چلنا ضروری ہے میرے دوستو۔ اور حدیث وہ ہوتی ہے، ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں، ہر سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے کہ سنت کس کو کہتے ہیں اور سنت پر چلنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو آمنہ کی در یتیم لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔